اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی شب ہفتے کا دن گزر چکا۔ آج کا اہم دن خاص کر دشمن عناصر سے نجات، گھر کے اندر ہونے والی پریشانیوں سے نجات، ہر ٹائم کی مشکلات، ہر ٹائم کی بیماریاں، آفات سے نجات کا ہے۔ آج رات سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے گا کہ دشمن کیوں بنتے ہیں، گھر کے اندر فساد کیوں ہوتے ہیں، بار بار اختلافات کیوں بنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج کے اس وائس کے اندر بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد ان کا مکمل حل بھی بتایا جائے گا۔ پہلی چیز، دشمن بننا۔ دشمن ہمیشہ دو وجوہات کی وجہ سے بنتے ہیں۔ پہلی وجہ آپ کا اہل ایمان ہونا، اور دوسری وجہ آپ کا خدا سے دور ہونا۔ یہ دو وجوہات ہوتی ہیں۔ جب انسان اہل ایمان ہوتا ہے اس کے بہت سارے دشمن بنتے ہیں، لیکن وہ انسان کسی سے بھی زیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی نظر اور رحمت کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو شکست نہیں دے پاتی۔ جو بھی اس کے ساتھ جھگڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں اس کو نقصان دینے کی، لیکن جب تک وہ اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے کوئی بھی چیز اس پہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے خدا سے دور ہونا۔ جب ایک انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے جو دشمن ہوتے ہیں اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس وقت اس کے اوپر ہر قسم کے حملے کرتے ہیں، ہر قسم کے نقصانات، ہر قسم کی تکالیف، مشکلات اس کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اس کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نقصان کی وجہ سے اس کے اندر دشمنوں کا خوف، دنیا داری کی ہر ایک چیز کا خوف بڑھ جاتا ہے، اور خدا کی یاد اس کو مزید بھول جاتی ہے۔ اگر وہ خدا کے قریب ہو جائے تو اللہ اس پر کرم بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات جب اس کے دل پر مہر لگا دیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر سوچنے سمجھنے والی باتیں، خیالات، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ انسان سوائے اپنی موت کے خیالات، سوائے اپنی بدزنی، اپنی آفت زدگی زندگی کے علاوہ اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کو ہر طاقتور انسان طاقتور لگتا ہے، اس کو خدا بھی بھول چکا ہوتا ہے۔ یہ وجہ تو اس کی بنتی ہے۔ اب اگلی وجہ، جو گھروں کے اندر فسادات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اختلافات گھروں میں دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ، اگر اللہ کریم کی ذات اس گھر سے اپنی رحمت کو ہٹا لے، اور دوسری وجہ، اگر انسان خود اپنے آپ کو خدا کی شکل و روپ کے اندر شامل کرنا شروع کر دے، کہ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، اس کے اپنے گھر والوں کے لیے حقوق ہیں، ایک عورت ہے، اس کے اپنے گھر والوں کے لیے حقوق ہے۔ جب یہ دونوں اپنے حقوق کا ناجائز استعمال کریں گے، اگر ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اس کے گھر میں برائی ہو رہی ہے، وہ نہیں روک رہا، اگر اس کے گھر والے مشکل میں ان کی مدد نہیں کر رہا، اگر وہ کسی کی تکلیف، کسی کے دکھ درد کو اہمیت نہیں دے رہا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور تکالیف جنم لیتی ہیں، اور ناانصافی اور ظلم و ستم، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان، یہ چیزیں بہت مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر 100 بار کلمہ شہادت پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اس کے بعد 11 دن تک مسلسل کسی قسم کے غصے سے، تلخ کلامی سے بالکل بچیں، اور 11 دن تک مسلسل اپنی زبان کے اوپر استغفار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، یہ کلام پڑھتے رہیں۔ 1100 بار روزانہ پڑھیں،
اور دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔